بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو برڈ کلاتھ بنانا سکھاؤں گی. جب ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور ان کو برڈ دلاتے ہیں تو دودھ جو ہے وہ کندھوں پہ یا ہاتھ پہ گر جاتا ہے، تو آپ بجائے ڈائریکٹ اپنے اوپر دینے کے پہلے آپ یہ برڈ کلاتھ رکھیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر بچوں کو برڈ دلائیں، تو اس سے کپڑے خراب نہیں ہوتے. کس طرح سے اسے سیتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اور بہت ایزی ہے، 5 منٹس میں سل جائے گا. یہ سب سے پہلے تو اپنا جو ہے آپ کپڑا جو بھی آپ لے رہی ہیں اس کو سیدھا کر دیں. کیونکہ یہ بچوں کے لیے ہے تو یہ بہت فن پرنٹ تھا، اس میں کریکٹرز ہیں، کلرز ہیں، تو اس لیے میں نے یہ لیا. اچھا، فرنٹ سے جو میں نے یہ میرا پرنٹڈ کپڑا ہوگا یہ میں لوں گی 21 انچز، اور جو اس کی وڈتھ ہے وہ ہوگی 9 انچز. اور جو یہ اورنج کلر کا میں نے کپڑا لیا، یہ فلیس فیبرک ہے، ایبزارب کرتا ہے بہت اچھی طرح سے پانی یا دودھ جو بھی گر جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے آسانی رہتی ہے. تو یہ میں نے لیا ہے جو بیک پیس اورنج کلر کا لیا ہے وہ 9 انچز لیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدھا نشان لگا لوں گی میں، اور اس کے بعد کی کٹنگ کر لیں گے. میں ڈبل فیبرک رکھ کے کٹنگ کر رہی ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک ساتھ دو جو ہے وہ میں آسانی سے کٹنگ کر اور جلدی سلائی کر سکتی ہوں. آپ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کلر کمبینیشن رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو ایک جیسا فیبرک رکھیں، اور آپ چاہیں تو فرنٹ اور بیک میں اگر ڈیزائننگ نہیں دینا چاہیں تو سیم جو ہے وہ کپڑا رکھ سکتے ہیں، یعنی لینتھ سیم رکھ سکتے ہیں. اچھا، اب میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سلائی لگا لوں گی. جو یہ ہماری چوڑائی ہے اس طرح سے یہاں پر. اسی طرح دونوں طرف سلائی لگا لیں گے، اور جب سلائی لگا لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے. اب کپڑے کو جو ہے وہ برابر سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کیونکہ اس میں ڈیزائننگ آئے گی تھوڑی سی بیک پہ. جیسے ہم نے یہ پرنٹڈ کپڑا زیادہ رکھا ہے تو بیک پہ تھوڑی سی ڈیزائننگ آئے گی. اگر آپ ڈیزائننگ رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، نہیں رکھنا چاہیں تو فرنٹ اور بیک کا جو فیبرک ہے وہ سیم لے لیں. اب اس طرح سے جو اس کی لمبائی ہے، لینتھ پہ سلائی لگا لوں گی جو لمبے حصے ہیں، اور ایک طرف سے جو ہے وہ تقریباً 2 انچ چھوڑ دوں گی تاکہ اس کو سیدھا کرنے میں، یعنی کپڑے کو باہر نکالنے میں آسانی ہو. یہ بہت جلدی سل جاتے ہیں، اور یہاں پہ بیسٹ میں تو کافی جو ہے لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے بنا کے انہیں کوئی گفٹ دیں، یا آپ ایون اپنے لیے بھی سی سکتے ہیں. اگر بچے تھوڑے سے بڑے بھی ہیں، یعنی کہ 8 مہینے کا ہے، 10 مہینے کا بچہ ہے، تب بھی کھانا کھاتے ہوئے گراتے ہیں بچے، تو یہ جو ہوتا ہے، یہ پانی گر گیا یا کھانا گر گیا تو اس کو بہت اچھا ہوتا ہے صاف کرنے کے لیے، بہت آسانی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میں کارنرز کٹنگ کر لوں گی. جو ایکسٹرا تھریڈ ہے وہ کٹنگ کر لیں گے ہم، تاکہ جو ہمارے کارنرز ہیں وہ باہر کی سائڈ پہ جب ہم نکالیں تو وہاں پہ کپڑا جو ہے وہ کوئی زیادہ نہ، اس سے کارنرز کلین بنتے ہیں. تو اس طرح سے اب میں جہاں سے میں نے جو حصہ کھولا ہوا تھا 1.5 انچ کا، 2 انچ کا، وہاں سے میں اس کو باہر نکال لوں گی.
اب یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا. اس کے اوپر آئرن کر لیں اور ٹاپ اسٹچ لگا لیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ تیار ہو گیا ہے. جیسے اگر آپ کے بچے پیسیفائر یوز کرتے ہیں یا آپ ٹیتھنگ کے لیے ٹوائز وغیرہ اس کے اندر لگانا چاہیں تو اس کا سمپل سی ٹرک یہ جو اوپن حصہ ہے یہاں پر آپ ایک لوپ ربن کا بنا کے لگا سکتی ہیں اور اس ربن کو اس میں لوپ میں جو ہے آپ پیسیفائر لگا دیں یا پھر ٹوائے لگا دیں بچوں کے کھیلنے کے لیے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور گمتی بھی نہیں ہیں چیزیں. کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ پیسیفائر یوز نہیں کرتی ہے اور ابھی بہت مطلب چھوٹی ہے, وہ 2 مہینے کی ہے, تو اس وجہ سے میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں لگاؤں گی, کچھ بھی یوز نہیں کر رہی ہوں. میں بالکل پلین سی رہی ہوں تاکہ مجھے ٹریولنگ کرنے میں ٹریولنگ کے وقت بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ کام آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ تیار ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس طرح سے سی کے ڈفرینٹ کلرز میں ایک گفٹ باسکٹ بنانا چاہیں جس میں برب کلاتھ یا جو ہوتے ہیں فیڈر کورز جو ہوتے ہیں, فیڈر وارمر ہوتے ہیں, اس طرح ڈائپر بھی بنتے ہیں کپڑے کے, تو اس طرح کی چیزیں آپ کمبائن کر کے ایک باسکٹ بنا سکتی ہیں. اپنے لیے بنا سکتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے, یا گفٹ میں دینا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتی ہیں. یہ کچھ امیجز ہیں جو صرف آپ کو انسپائر کرنے کے لیے کہ آپ اور کس طرح سے اس کو اسٹائل کر سکتی ہیں. آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی, اگر آپ کچھ بناتے ہیں تو اس کو #styleoblender کریے گا یا پھر میرے فیس بک پیج پہ پکچر چھوڑیے گا. مجھے بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کی کریشنز کو دیکھ کر, کچھ نئے آئیڈیاز بھی ملیں گے. اور اپنے اس امید کے ساتھ ہے کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں گے, اور پروردگار آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.